الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہوں، پھر تم میں سے کسی شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے، یاد رکھیں یہ فرض واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ 10ویں تاریخ کو یعنی عید والے دن نماز عید کے بعد ناخن کاٹے اور حجامت وغیرہ بنوائے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک مستحب کام ہے۔ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال وغیرہ کٹوا لیتا ہے، ناخن کٹوا لیتا ہے، تو وہ فضیلت اور ثواب سے تو محروم ہوگا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ عوام الناس اس قدر کثرت کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ بال ناخن نہیں کاٹنے تو کیا کر سکتے ہیں، کٹوا لیے تو کیا ہوگا، یعنی ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں الامان والفیس کیا ہونے والا ہے۔ ایک شخص پوچھنے لگا کہ بھائی اگر میں عمرہ کرتا ہوں ان 10 دنوں میں تو میں بال نہیں کٹواؤں گا، یعنی جو عمرہ کرنے کے بعد حلق یا قصر کروایا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ایک فقط مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، ثواب ملے گا، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن عوام کی پریشانی کا عالم آپ دیکھیں، اتنا سوال کیا جا رہا ہے۔ اتنی پریشانی اگر ہمیں فرض واجب امور کی ہوتی نا تو آج ملک پاکستان کی کیا پوری دنیا کی حالت ہی بدلی ہوتی۔ اگر اتنی اہمیت ہم نے نماز کو دی ہوتی، اتنی اہمیت دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرض کیے گئے واجب کیے گئے احکامات کو دی ہوتی تو پورا نقشہ بدلا ہوتا۔ لیکن یہ قوم کل 40ویں 11ویں کے چھوٹ جانے پر ایسا فکر مند ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہاں بال ناخن کاٹنے کے حوالے سے اتنا فکر مند ہے بیچاری کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے جیسے سوال آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہ میں نے کیا عرض کیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کام ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی نے کاٹ لی تو گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ تو ہے نا وہ میں نے پہلے عرض کیا جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے، جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی، جن کی طاقت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ جو ہے یہ معاملہ ہے۔ مالی لحاظ سے جیسے میں نے بتایا کمزور ہے، قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ بھی وہ محروم نہیں کیے شریعت مطہرہ نے، بلکہ ان کے لیے بھی ثواب کا انتظام کر دیا کہ اگر تم لوگ قربانی نہیں کر سکتے تو اس انداز میں ثواب کما سکتے ہو۔ کیسے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنایا ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو، یعنی قربانی کے مطابق نصاب نہ ہو اور صرف منیحہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی نے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے دوسرے کو دیا ہو کہ بھائی یہ میرا جانور ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں، کچھ دن اپنے پاس اس کو رکھ لیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے پاس اپنا جانور تو نہیں، کسی کا دیا ہوا جانور ہے، تو کہ اسی کی قربانی نہ کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے بال کٹواؤ، ناخن تراشو اور مونچھوں کے بال چھوٹے کراؤ اور زیر ناف بالوں کو صاف کرو، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری پوری قربانی یہی ہے۔ یعنی کہ ان 10 دنوں میں تم یہ معاملہ نہ کرو، عید والے دن یہ معاملہ کرو تو تمہارے لیے بھی پوری قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی، دونوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر ان 10 دنوں میں بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، عید والے دن کاٹیں۔ اور اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو بہرحال اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں ثواب سے محروم ضرور ہوگا، اتنی سی بات ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا عوام الناس بیچاری بہت زیادہ مستحبات کو لے کر تو بہت بیچاری پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ مستحبات مطلب افضل کام کریں تو ثواب، نہ کریں تو حرج نہیں، ان معاملات کو لے کے جتنا بیچاری ہماری قوم پریشان ہے، ٹینشن میں ہے نا، اگر یہ فرض واجب کے چھوٹنے پر اتنی ٹینشن لیتی نا تو میں نے بتایا نقشہ بدلا ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ بنا کہ ان 10 دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، جس نے نہیں کرنی وہ بھی، افضل یہ ہے کہ بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں تو انشاءاللہ یہ ثواب پائیں گے۔ آخر میں صرف اتنا مسئلہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے
غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن بیان کی ہے، یعنی 40 دن سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے 40 دن تک بھی یہ کام نہیں کیا تو 40 دن کے بعد تو وہ بندہ ویسے گنہگار ہوگا، اب تو کاٹنا لازم، یہ تو مکروہ تحریمی یا حرام کے قریب قریب ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی بندے نے اس سے پہلے یعنی ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے 35 دن اس کے گزر چکے تھے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ ناخن کاٹے نہ غیر ضروری بال وغیرہ کاٹے، کہ اب ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو گئے، اب اگر وہ چاہے کہ جی میں مزید 10 دن گزار کے یہ ثواب کو حاصل کر لوں اور عید کے دن میں یہ ناخن وغیرہ کاٹوں، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے تو اگر وہ 10 دن ان کو بیچ میں ملائے گا تو اس کے تو 45 دن ہو جائیں گے، 35 دن تو پہلے ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ 40 دن سے پہلے پہلے وہ اپنے یہ معاملے کرے، اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، اس کے لیے تو وبال ہو جائے گا، وہ تو گناہ گار ہوگا، اگر مزید 10 دن اس کو لیٹ کر دے گا تو 45 دن ہو جائیں گے۔ تو اس ایک مستحب کام کے لیے، فقط افضل کام کے لیے وہ گناہ کے کام کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ اصول ہے۔ تو اس لیے اس مدت کو بھی ذہن میں رکھے اور اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ بال ناخن وغیرہ کاٹ لے تاکہ 10 دن آرام سے بندہ گزار کے ثواب حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔